نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الآية قال عمر بن عبد العزيز تلك دماء قد طهر الله بأيدينا فلماذا ننطق بألسنتنا. تمام تعریفیں بزرگی بڑاوی ایک اللہ وحدہ لا شریک لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا پالنہار ہے. اس نے اس امت کی ہدایت کے لیے اور یہ امت تادم حیات صحیح دین پر قائم رہنے کے لیے کتاب اور سنت بھیجا. اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ تا قیامت کتاب اور سنت پر چلنے والی ایک جماعت ہوگی جو برابر باطل کے خلاف لڑتی رہے گی اور حق پر عمل کرتی رہے گی. حاضرین، پچھلے جمعہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر مختصر سی وقت کی مدت میں مختصر سی معلومات بھی دی تھی. آج انہی کے فرزند یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آج کے اس خطبہ جمعہ میں کم مدت میں کچھ زیادہ معلومات دینے کی کوشش کروں گا. اس ماہ محرم کی مناسبت سے خاص طور سے 10 محرم کو ہمارے مسلمانوں کا یا یہ کہیں کہ خرافات و باطل عقائد رکھنے والے بڑے بڑے فرقے اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم مناتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے واقعہ بھی رکھوں گا اور حضرت حسین کی شہادت کی پیشن گوئی ذکر کرتے ہوئے کہ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور جیسے ہی آپ بیدار ہوئے بہت افسردہ تھے، بہت غمزدہ تھے آپ، پھر آپ لیٹ گئے. پھر دوسری مرتبہ بیدار ہوئے تو پہلے کے بنسبت تھوڑا کم غمزدہ تھے آپ، پھر آپ لیٹ گئے. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ جب آپ اٹھے تو آپ کا غم اور ہلکا ہو گیا اور آپ کے ہاتھ میں ایک مٹی تھی، مٹی میں مٹی تھی. پوچھا کہ یہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ کہا کہ یہ وہ مٹی ہے جہاں
حسین کی شہادت ہوگی. راویان حدیث وغیرہ دیگر کہتے ہیں کہ یہ مٹی عراق کی مٹی تھی. ایک دوسری روایت اس طرح ہے، اس کو مستدرک الحاکم نے روایت کیا ہے اور امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. ایک دوسری روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظہر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، اس میں خون تھا. میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین اور اس کی جماعت کا شہادت کا خون ہے. تو جب حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی تھی. اس حدیث کو امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں روایت کیا ہے، ذکر کیا ہے. تو بہرحال اور کچھ دیگر روایات بھی ہیں جو حسن کے درجے تک پہنچتی ہیں. بقیہ اس سلسلے میں ضعیف روایات بہت زیادہ بھرے پڑے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ موضوع روایتیں ہیں، من گھڑت روایتیں. یہ شہادت اور مختصر سا میں ایک بیک گراؤنڈ خلفیہ کہ کربلا کا واقعہ کیا ہے، یہ دو پہلو پر ہے. ایک کہ عراق میں کیا ہوا، جیسے ہی یزید کو خلیفہ بنائے کیا ہوا، پھر حضرت حسین کا مکے سے کربلا تک نکلنا. یہ دو حصوں پر میں بہت ہی شارٹ کرتے ہوئے، مختصر کرتے ہوئے آپ کو بیان کروں گا. سن 56 ہجری میں 56 ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رہتے ہوئے آپ نے یہ بات اعلان کی کہ اب میرے بعد خلیفہ یزید ہوگا، میرا لڑکا یزید ہوگا رحمت اللہ علیہ. آپ کی وفات سے 4 سال قبل. اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا؟ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ صحابہ علی الفور یزید کی خلافت پر بیعت نہیں کی. دو سوالات ہیں، اس کو میں کلیئر کر کے آگے بڑھوں گا. حضرت معاویہ نے یزید کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ یزید کو خلیفہ کیوں بنایا؟ کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اس وقت اموی طاقتیں بنسبت بنو ہاشم کے زیادہ تھیں. یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان سے تھے، جس قبیلے سے تھے، وہ طاقتیں اور وہ افراد زیادہ قوی تھے. اگر خلیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے یا پھر دیگر مدینے میں سے اگر کسی کو بنو ہاشم میں سے بنایا جاتا تو بہت زیادہ فتنے ہوتے، فسادات ہوتے، مسلمان آپس میں لڑتے تھے. اس وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو بنایا. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاویہ بہت دور اندیش تھے. اور یزید کو خلیفہ بناتے وقت آپ نے کئی باتیں وصیت کی کہ کچھ صحابہ نام لے کر کے بھی گنوائے، جیسے عبداللہ بن عباس ہیں، بڑے نرم دل آدمی ہیں، آپ ان کے ساتھ نرم والا معاملہ کرنا. تو حضرت معاویہ کئی باتیں بتا کر کے اور کئی دور اندیشی کی باتیں بتا کر کے یزید کو خلیفہ بنایا. سن 60 ہجری میں معاویہ کی وفات ہوئی، یزید خلیفہ بنے رحمت اللہ علیہ. یزید صحابی نہیں ہے، یہ تابعین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، صحابی کے بیٹے ہیں، اسی لیے میں رحمت اللہ علیہ پڑھ رہا ہوں. اب یہاں خلیفہ بننے کے بعد یزید نے فوراً مدینے کے گورنر، مدینے کے والی ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ جتنے بھی مدینے میں افراد ہیں اور خاص طور سے بڑے نامور افراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ تمام کو بلا کر کے میری خلافت کے تعلق سے بیعت لے لیجئے. تو حضرت ولید بن عتبہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر کے کہا کہ یزید کا خط میرے پاس آیا ہے، آپ کو بیعت لینے کے لیے کہا گیا ہے. حضرت حسین نے کہا یہ مجھ سے خفیہ طور پر بیعت لیں گے، یہ مناسب نہیں ہے. بیعت لینے کے لیے اجتماع ہونا چاہیے، اور حسین بیعت لے یا نہیں لے خامخواہ لوگ اختلاف میں پڑیں گے، اس لیے آپ تمام لوگوں کو اکٹھا کیجئے تب میں بیعت کروں گا. بیعت سے انکار نہیں کیا کس نے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یزید کی خلافت کی بیعت سے انکار نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ میں تنہا خفیہ طور پر بیعت نہیں کروں گا، تمام مجمع کو بلائیے، وہاں پر میں سب کے سامنے بیعت کروں گا. بات یہاں ہو گئی. پھر ولید بن عتبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلے گئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے لیے نکل گئے مکہ المکرمہ.
4 ماہ 4 دن تقریباً آپ نے مکہ المکرمہ میں تھے. ابھی تک آپ نے خلافت پر بیعت نہیں کی تھی کیونکہ آپ مکہ المکرمہ پہنچ گئے تھے. جب آپ مکہ المکرمہ میں تھے اپنے خاندان اہل و عیال کے ساتھ، آپ کو خطیں آنا شروع ہوئے، خطوط آنا شروع ہوئے. کیا خطوط؟ کوفہ سے آپ کے پاس خطوط آ رہے تھے. یہ خطوط آ رہے تھے کہ ہم یہاں پر یزید کی خلافت کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی خلافت پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہذا آپ آ جائیں، ہم آپ کو امیر بنا لیں گے. روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 150 خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. اب یہ غدار لوگ تھے. کوفہ کے بارے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ میں بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا کہ سب سے زیادہ فتنے یہاں سے آئیں گے. کوفہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ سب سے زیادہ فتنے یہاں سے آئیں گے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس امت میں پورا خلفیہ پڑھ لیجئے، تاریخ کے اوراق گھما لیجئے کہ سب سے زیادہ فتنے فسادات جو برپا ہوئے، خرافات جو برپا ہوئے، وہ کوفہ سے برپا ہوئے. اور یہی وہ اہل کوفہ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اللہ اکبر. اتنا ہونے کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خبر کو یقین میں بدلنے کے لیے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حقیقت جاننے کے لیے بھیجا. کہاں پر؟ کوفہ پر. کہ جاؤ، کیا واقعی یہ لوگ غداری کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ حقیقت ہے، یہ معلوم کرو مجھے، خط بھیجو. مسلم بن عقیل گئے. جانے کے بعد کوفہ والے ٹوٹ پڑے کہ ہم حسین کی امامت پر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت پر ہم تیار ہیں بیعت کرنے کے لیے، ہم امیر بنانے کے لیے. تقریباً تاریخ ہے 80,000 افراد ٹوٹ پڑے بیعت کرنے کے لیے. اب مسلم بن عقیل خط بھیجا حضرت حسین کے پاس کہ ہاں حقیقت ہے، یہ لوگ واقعی یزید کی خلافت کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کی خلافت پر راضی ہیں یہ لوگ، لہذا آپ آ جائیں. خط پہنچ گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنا تیاری شروع ہو گئی. ادھر یہ میں مکے کا بتا رہا ہوں. حضرت حسین نکلنا شروع ہو گئے مکے میں. آپ دو پہلو آئیں گے آپ، ایک مکے کے حالات اور کوفہ کے حالات کیا ہو رہے ہیں. مکے میں حضرت حسین اپنی فیملی، اپنے اہل خانہ سمیت نکل گئے. تقریباً 100 کچھ افراد تھے، بچے عورتیں سب ملا کر کے نکلے. کئی صحابہ نے حضرت حسین کو روکا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر خاص طور سے. حضرت عبداللہ بن عمر تو مدینہ میں تھے. جیسے ہی معلوم ہوا کہ حسین نکل چکے ہیں، آپ 2 دن کا سفر کر کے وہاں پہنچے. راستے میں رکاوٹ بنے، کہا کہ مت جاؤ. روکا آپ نے. حضرت حسین روکنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ میرے پاس دیکھو خط آیا ہے، مسلم بن عقیل کی طرف سے خط آیا ہے، یقینی بات ہے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے گلے لگایا، کہا کہ آپ اپنی شہادت کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشن گوئی بھی سنی تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روکا، کہا کہ اگر آپ نواسے رسول نہیں ہوتے تو آپ کو ڈانٹ کر کے جبرن آپ کو روک لیتے تھے. ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ نواسے رسول ہیں، اس لیے ہم صرف زبانی سے آپ کو روک سکتے ہیں بس. کئی اور نے روکا، رکے نہیں حضرت حسین. بہرحال مقدر تھا، تقدیر تھی، پیشن گوئی بھی ہو چکی تھی. ادھر کوفہ میں، اب یہاں حسین راستے میں ہیں. کوفہ میں کیا ہوا؟ کوفہ کے گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی جس کو حضرت معاویہ اپنی خلافت میں کوفہ کے گورنر بنایا تھا. اب ادھر جیسے ہی عراق 18,000 افراد مسلم بن عقیل پر بیعت کی، یزید کی خلاف آواز اٹھائی، تو حضرت نعمان بن بشیر کھڑے ہو گئے اور جامع مسجد میں تقریر کی کہ جو کوئی اس امت میں فتنہ مچانا چاہیں گے اس کے خلاف صرف تلوار اٹھے گی، اپنے آپ کو سنبھالو. بہرحال بڑی زوردار تقریر کی اور یہ اہل کوفہ کے جو شرارتیں ہیں اس پر تنبیہ کیا آپ نے اور وارننگیں دی آپ نے. اب کوفہ تو ایک دم فتین قوم تھی. انہوں نے کیا کیا؟ مل کر کے ایک خط لکھا نعمان یزید کے پاس کہ نعمان بن بشیر کی عمارت کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، یہ انصاف سے کام نہیں لے رہے. اب معاملہ جو ہے تعداد کا تھا، کوانٹٹی کا. یزید فوری خط دیکھے اور حضرت نعمان بن بشیر کو دستبردار کر دیا.
کیونکہ نعمان بن بشیر اگر ہوتے تو معاملے کو سلجھاتے. پھر عبید اللہ بن زیاد جو آلریڈی بصرہ کے گورنر تھے ان کو کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا. اور یزید کو یہ بات معلوم ہی کہ مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں, کچھ خامخواہ جو ہے فتنہ ہوئے گا, یہ اہل عراق کوئی نہ کوئی گڑبڑی کریں گے اہل کوفہ. لہذا عبید اللہ بن زیاد جیسے ہی آئے کہا کہ مسلم بن عقیل کو میرے پاس پکڑ لاؤ, یا پھر یہاں سے نکال دو, یہاں سے کوفہ سے نکال دو, یا پھر میرے پاس پکڑ لاؤ. تو جیسے ہی مسلم بن عقیل کو یہ خبر سنی آپ ایک گھر سے دوسرا گھر بدل لیے, چھپنا چاہا آپ چھپ گئے, اور ایسے وقت آپ نے اہل کوفہ کو پکارا کہ آؤ اب میری مدد کے لیے, کیونکہ 18,000 افراد نے بیعت کی تھی کہ آؤ میری مدد کے لیے. کوئی افراد نہیں آئے, کچھ ہزار آئے, 2,000 3,000 کچھ آئے, بس وہ بھی منتشر ہو کر کے مشکل سے آئے. اب یہاں مسلم بن عقیل کو حقیقت معلوم ہو گئی کہ یہ دراصل فتنہ مچانا چاہتے ہیں. تو علی الفور مسلم بن عقیل جو ہے خط لکھے حسین کے پاس, اور یہاں تک کہ مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا بھی گیا اور ان کو قتل بھی کر دیا گیا. ایسے ہی حالت میں آپ نے حسین کو خط لکھا کہ آپ نہ آئیں, یہ ان کی شرارتیں ہیں اہل کوفہ کی. خط پہنچنے سے پہلے تو حسین راستے میں تھے, راستے میں خط ملا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ اہل کوفہ کی شرارتیں ہیں, آپ واپس چلے جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر ارادہ بدل لیا کہ اب ہمیں واپس جانا ہے. مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی تو اور مسلم بن عقیل کے سگے بھائی تھے وہاں پر, کہا کہ نہیں, ہم واپس جانے والے نہیں ہیں, ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے اور حقیقت جانیں گے. تو میرا حضرت حسین جو ہے بھائیوں کی خاطر, چچا زاد بھائیوں کی خاطر بولے کہ چلیے اگر آپ لوگ راضی ہیں تو میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں. نکل پڑے. اب یہاں وہ مقام جو کربلا کہا جاتا ہے اس مقام کے پاس پہنچے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 آپشن, عبید اللہ بن زیاد آیا, عبید اللہ بن زیاد جو ہے اپنے والی کو بھیجا کہ دیکھیں کہ ان کی کیا معاملات ہیں. یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ 3 آپشن دیے, یا تو ہمیں یزید کے پاس لے چلو, ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اللہ اکبر, کون کرے؟ حسین. یا تو ہمیں یزید کے پاس لے چلو, ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, یا پھر جو ہے ہمیں واپس جہاں آئے ہیں وہاں بھجوا دو, یا پھر ہمیں کوئی میدان جہاد میں چھوڑ دو, ہم جہاد کر کے اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں گے. 3 آپشن دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب شرارتیں تھی, 3 آپشن کو قبول نہیں کیا گیا, شرارتیں کی گئی. اب عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ یزید کے پاس جانے سے پہلے حسین کو میرے ہاتھ پر میرے یہاں کی عمارت پر بیعت کرنی ہوگی, تب جو ہے میں یزید کے پاس بھیجوں گا. حضرت حسین تیار نہیں ہوئے. ایسے کیسے, ہم یزید کے پاس جائیں گے خلافت کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے. تو یہ اختلاف میں حملہ ہو گیا. نماز پڑھ رہے تھے, نماز ہوئی ظہر کی نماز, بلکہ یہ تک ذکر آتا ہے کہ مخالفین نے حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھی تھی. نماز کے بعد جو ہے جھگڑا ہو گیا. اب اس کو جنگ نہیں کہیں گے کیونکہ ایک طرف کمزور طاقت ہے, جنگ کے لیے ذہنی طور پر جنگ کے لیے تیار نہیں ہے, دوسری طرف تلواریں ہیں, اس کو جنگ کہیں گے, اس کو جنگ نہیں کہیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 7 افراد کئی افراد شہید ہو گئے. یہی ہے شہادت کربلا. اتنا ہی واقعہ ہے, واقعہ بہت طویل ہے, اس کے تعلق سے کئی کتابیں, خرافی لوگوں نے کئی بیجا بنیاد باتیں جو ہے, بے بنیاد اور بیجا باتیں جو ہے اس میں ذکر کی ہیں. ایک عام آدمی پڑھے گا تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا, اور یزید پر, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر کلام کرنا شروع ہو جائے گا, بڑے بڑے صحابہ پر کلام کرنا شروع ہو جائے گا. تو جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر یزید کو ملی, عبید اللہ بن زیاد کو ڈانٹا, برا بھلا کہا کہ اللہ تجھے غارت کرے, میں اسی لیے تجھ کو یہاں کا والی بنایا تھا. حضرت حسین کے ساتھ جو عورتیں آئی تھی, خواتین آئی تھی, بچے آئے تھے, بچی ہوئی تھی, ان کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا. آپ نے رویا جیسے ہی حسین کی شہادت سنی, آپ افسردہ ہو گئے, افسوس ہو گئے, غمزدہ ہو گئے, اور اہل خانہ کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا. کہا کہ اگر آپ یہاں رکنا چاہتے ہیں تو پوری سہولیات کے ساتھ آپ کو یہاں رکایا جائے گا, اگر آپ اپنے گھر, اپنے وطن جانا چاہتے ہیں تو آپ کو تحفے تحائف دے کر کے آپ کو بھیج دیا جائے گا. پھر جانے کے لیے تیار ہو گئے پورے سیکورٹی کے ساتھ. یزید نے آل حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کو, خواتین کو, سب کو بھیجا.
اب یزید کے تعلق سے عموماً اسی واقعے کو لے کر کے دیکھو میرے بھائی، اسی واقعے کو لے کر کے اتنا بڑا چرچا کیا جاتا ہے، اتنا بڑا چرچا کیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے کبار افراد پر، کبار لوگوں پر کلام کیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، فجور کتنی باتیں اور کتنے ماتمے کہے جاتے ہیں، اور کتنی بریانیاں بنائی جاتی ہیں، کتنا کیا کیا نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے اس امت پر۔ دیکھیں شیطان کا کھلواڑ جو 10 ہجری کو، 10 محرم کو جو کام کرنا ہے، روزے رکھنے کا کام، کہاں سے پلٹ کر کے معاملہ کہاں آ گیا کہ شیطان کس طرح کھلواڑ کیا۔ یہ شہادت حسین اس امت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ واقعے کے بعد یہ امت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، شیعی سنی، یہیں سے یہ تقسیمات شروع ہوئی۔ علی کو چاہنے والے، حسین کو چاہنے والے، اور ایک سنی جو واقعی صحابہ اکرام کو چاہنے والے ہیں۔ اور سنیوں میں بھی کئی افراد ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں مگر عملاً جو ہے، عملاً ان کے کردار سے کئی صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ حاضرین، یزید کون تھے؟ کچھ 5 منٹ میں انشاءاللہ العزیز یزید کے متعلق آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ یزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کیے تھے اپنی حیات میں۔ کیا پیشن گوئی کیے تھے؟ کہ قسطنطنیہ پر جو بھی جنگ لڑے گا، قسطنطنیہ کے خلاف جو فتح کرے گا، مغفور لہو، ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، ان کی مغفرت کر دی جائے گی۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ یزید قسطنطنیہ پر جب حملہ ہوا، قسطنطنیہ کو جب فتح کیا، یزید اس کے ہیڈ تھے، اس کے سپہ سالار یزید تھے، اور کئی صحابہ اس جنگ میں شریک تھے۔ حضرت حسین تھے، حضرت عبداللہ بن عباس تھے۔ یزید نے اس سفر میں امامتیں کروائی، حتیٰ کہ راوی حدیث ذکر کرتے ہیں ان یزید بن معاویہ كان اميرا على الجيش الذي غزا فيه ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس جنگ میں ابو ایوب انصاری جنگ کیے، جس جنگ میں شریک تھے، اسی جنگ کے امیر یزید بن معاویہ تھے۔ اور ابو ایوب انصاری کی نماز جنازہ یزید بن معاویہ نے پڑھائی۔ یزید بن معاویہ کی خلافت میں تقریباً 272 صحابہ اکرام موجود تھے۔ کسی نے یزید کے خلاف زبان نہیں کھولی، کسی نے یزید کے خلاف کلام نہیں کیا۔ آج یہ افراد یزید کے خلاف، معاویہ کے خلاف کلام کرتے ہیں۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتال کرنا کفر ہے، اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو ایک مسلمان کو کیسے گالی دیا جاتا ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے صحابہ کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے۔ یہ تابعین کے افراد کو نشانہ بناتے ہیں۔ کون سے گٹر کے کیڑے ہیں یہ افراد جو یزید جیسی شخصیات پر کلام کرتے ہیں۔ یزید کی تعریف جو میں صحیح سنت کے مطابق بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں چاہتے۔ یزید سے بڑھ کر کے درجہ حضرت علی کا ہے، معاویہ سے بڑھ کر کے درجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یزید سے بڑھ کر کے درجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بلکہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تاریخ میں ایسی کتنی واقعات نہیں ہوئی، صرف اس کربلا کو لے کر کے آپ نشانہ بنا رہے ہیں، اسی کو موضوع بحث بنا رہے ہیں۔ تاریخ میں کیسے واقعات نہیں ہوئے؟ جنگ احد اٹھا کر کے دیکھیے، 70 سے زائد صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے، اس دن کیوں ماتم نہیں منایا جاتا؟ 70 سے زیادہ صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے، کیوں ماتم نہیں منایا جاتا اس دن؟ آپ اٹھائیے غزوۃ الرجیع، تقریباً 10 صحابہ کو پڑاؤ ڈالا اور 8 صحابہ کو ایک دم قتل کر دیا۔ اس میں سے حضرت خبیب کو کیسے وحشیانہ انداز میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کو باندھ کر کے آپ پر تیریں چڑھائی گئی، پورا مکہ، اہل مکہ ہنس رہا تھا آپ کی موت پر، آپ کی شہادت پر، کہ اس دن کیوں ماتم نہیں منایا جاتا؟ اٹھا کر دیکھیے جنگ یمامہ، 70 حفاظ اکرام، صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے ہیں، جس میں جمع قرآن کا مسئلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کے مشورہ دیا کہ حفاظ کی جانیں جا چکی ہیں، لہذا فوری قرآن جمع کرنے کا بندوبست کیجئے۔ اس دن کیوں ماتم نہیں منایا جاتا؟ طائف کا سفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ لہو لہان ہو گئے، اس دن کیوں ماتم نہیں منایا جاتا؟ صرف اور صرف کربلا کو لے کر کے ماتم منایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، شرارتیں ہیں، یہ شیطانیت کا کھیل ہے، یہ شیطان کا کھیل ہے۔ بس حقیقت کو پڑھیے،
حقیقت کو سنیے. کم از کم آپ اتنا یاد رکھیے، عمر بن عبدالعزیز کا قائل، جب عمر بن عبدالعزیز سے اس واقعات کے بارے میں، ان واقعات کے بارے میں، جنگ صفین کے متعلق جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا تلک دیماء اعزنا اللہ بها، اعزنا اللہ بألسنتنا، اعزنا اللہ بأیدینا، تلک دیماء طہر اللہ بأیدینا. یہ وہ خون ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو محفوظ کر لیا، پاک کر لیا. تو ہم اپنی زبانیں کھول کر کے کیوں ہم اس کے متعلق کلام کریں؟ بھائی آپ کو کل قیامت کے دن کربلا کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا. آپ کو کل قیامت کے دن دیگر نہیں پوچھا جائے گا، آپ کو اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا انعام اپنی زندگی میں. آپ کچھ نہیں جانتے، کچھ سنی سنائی باتوں کو لے کر کے آپ گالیاں دیتے ہیں. آپ اللہ اکبر. اللہ محفوظ فرمائے اس امت کو، صحیح کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے اور حقیقت کو پڑھے، حقیقت کو سنے، حقیقت کو جانے تو آپ کو حقیقت معلوم ہوگی. یہ اسلام، یہ قرآن حقیقت پر مبنی ہے، یہ حدیث حقیقت پر مبنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حقیقت پر مبنی ہے. لہذا حقیقت کو پڑھیں، خواہ مخواہ جو ہے خرافات میں نہ پڑیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو حقیقت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بدعات و خرافات سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے. جو لوگ اللہ حضرت یزید اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں حقیقت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ان کی شرارتیں ہیں تو اللہ رب العزت ان کو نیست و نابود فرما دے، ان کو ختم کر دے اس دنیا سے. اسی طرح سے جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. ہم تمام کو سنت نبوی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.